يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے، جس نے ہم تمام کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے مقصد نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے پیدا کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود کا نزول تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس حدیث کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، انشاءاللہ اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا عنوان یہ ہوگا کہ وہ اعمال جن کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے۔ برادران اسلام، انتہائی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین اپنے گھر کی زیارت کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ انتہائی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین اس بات کی استطاعت دیتا ہے کہ وہ بار بار کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ وہیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے دلوں میں یہ تمنا لیے ہوئے بیٹھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں بھی استطاعت دیتا، ہمیں بھی مال دیتا، تو ہم بھی اللہ رب العالمین کے اس گھر کی زیارت کرتے۔ لیکن ایسے لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں جن اعمال کو کر کے، جن اعمال پر چل کر ہم بھی انشاءاللہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ جو حج پر گئے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کے حج کو قبولیت سے نوازے، اور جو لوگ سفر حج میں لوٹتے ہوئے جن کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلا عمل بتاتا چلوں جسے کر کے ہم بھی حج یا عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا عمل ہے حج یا عمرے کی نیت کرنا، حج یا عمرے کا ارادہ کرنا، حج یا عمرے کی خواہش کرنا، یہ بھی ہمیں حج اور عمرے کے ثواب کو عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ حضرت ابو قبشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تم اسے ضرور یاد رکھو، اور وہ بات یہ ہے انما الدنیا لاربعۃ نفر، کہ اس دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فہو یتقی فیہ ربہ، پہلے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے مال بھی عطا کیا ہے اور علم بھی عطا کیا ہے،
فَهُوَ يَتَّقِي فِي رَبِّهِ، اور وہ اس مال اور علم کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اور وہ اس مال کے ذریعے اپنے رشتوں کو جوڑتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں اس مال کو خرچ کرتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اس مال میں اللہ رب العالمین کے حق کو بھی معلوم کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، تو ایسے لوگ دنیا میں یا لوگوں میں سب سے افضل درجہ رکھنے والے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ جو لوگوں میں سب سے افضل درجہ رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، اور اس علم اور اس مال کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اور اس مال کو رشتہ داروں میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور اللہ کا حق بھی نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے علم تو دیا ہے لیکن مال سے محروم رکھا ہے۔ اللہ نے انہیں علم دیا ہے لیکن مال اللہ رب العالمین نے انہیں نہیں دیا ہے۔ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ، ایسے لوگ جن کے پاس مال نہیں ہے وہ سچی نیت کرتے ہوئے کہتے ہیں لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلٍ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ سچی نیت سے کہتا ہے کہ اگر اللہ مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا جسے اللہ رب العالمین نے مال دیا تھا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، تو اسے بھی اس جیسا عمل، اسے بھی اس جیسا ثواب ملتا ہے جسے اللہ رب العالمین نے مال دیا تھا۔ میرے بھائیوں، ہم سچی نیت کریں گے، سچا ارادہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی انشاءاللہ حج اور عمرے کا جو ہے ثواب عطا کریں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے مال تو دیا ہے لیکن علم سے محروم رکھا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مال کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے، اور نہ اس مال کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرتے ہیں، اور نہ اس مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، ایسے لوگ لوگوں میں سب سے بد درجہ لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگوں کا درجہ سب سے خبیث لوگوں کے درجے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا، علم نہ ہونے کی وجہ سے مال کو غلط جگہ خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو یقیناً ایسے لوگ لوگوں میں سب سے بدتر لوگ ہیں۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے علم بھی نہیں دیا ہے، مال بھی نہیں دیا ہے، فَهُوَ يَقُولُ، ایسے لوگ کہتے ہیں لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلٍ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اسے بھی جو ہے ایسے ہی خرچ کرتا جیسے جو ہے تیسری قسم کے لوگ خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ آدمی جسے اللہ نے مال تو دیا ہے علم نہیں دیا، وہ غلط جگہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو جو شخص جس کے اللہ نے علم بھی نہیں دیا، مال بھی نہیں دیا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بھی اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اسے جو ہے غلط جگہ پر خرچ کرتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اسے بھی ویسے ہی گناہ ملے گا جیسے گناہ اس شخص کو ملتا ہے جو اپنے مال کو غلط جگہ خرچ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے
اگر اللہ نے مال کی دولت سے محروم رکھا ہے لیکن ہم حج کی نیت کرتے ہیں، عمرے کی نیت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کی نیت کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں، تو اللہ ہماری خواہش کے مطابق اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے رمضان میں خطبہ جمعہ میں نے اس حدیث کو پیش کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند لوگ حاضر ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار لوگ تو ہم سے درجے میں آگے بڑھ گئے ہیں، جبکہ یہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اسی طرح روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مال دیا ہے، وہ اس مال کے ذریعے حج کرتے ہیں، وہ اس مال کے ذریعے عمرہ کرتے ہیں، وہ اس مال کے ذریعے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اس مال کے ذریعے جہاد میں نکلتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں جو ہے اللہ نے جو ہے درجہ ایک مقام دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جسے کرنے لگ جاؤ تو تم پہلوں کے درجوں کے برابر پہنچ جاؤ گے اور تمہارے برابر کوئی نہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ وہ بھی ایسا عمل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ عمل یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ 33 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے دولت نہیں دی ہے، اللہ نے مال سے محروم رکھا ہے، 5 وقتہ فرض نمازوں کی پابندی کرو، ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیح، یہ تحمید، یہ تکبیر بلند کرو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین حج اور عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ تیسرا عمل، میرے بھائیوں، جو لوگ حج اور عمرے پر گئے ہیں یا جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد پر گئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا سامان تیار کرنا یا ان لوگوں کی گھر کی خبر گیری کرنا ہمیں بھی انشاءاللہ حج اور عمرے کے ثواب کو عطا کرتا ہے، جیسا کہ حضرت زید ابن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا، جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا سامان تیار کرتا ہے، او جہز حاجا، یا جو آدمی حج میں جانے والے کا سامان تیار کرتا ہے، او خلفہ فی اہلہ، یا ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی خبر گیری کرتا ہے، ان کے گھر والوں کے حال چال پوچھتا ہے، ان کے گھر والوں کی نگرانی کرتا ہے، او فطر صائما، یا روزے داروں کو افطار کراتا ہے، کان لہ مثل اجورہم من غیر ان ینتقص من اجورہم شیئا، تو اللہ رب العالمین انہیں بھی ویسے ہی اجر دیتا ہے جیسے وہ عمل کر رہے ہیں، اور ان کے اجر میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اگر ہم حج میں جانے والے کا سامان تیار کریں گے یا ان کے گھر والوں کی خبر گیری کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی حج اور عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ پہلی چیز نیت کرنا ہے، دوسری چیز ہر فرض نماز کے بعد تسبیح، تحمید، تکبیر 33 مرتبہ، اور چوتھی چیز حج یا عمرے پر جانے والے کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا ہے۔ پانچویں چیز میرے بھائیوں، پانچویں چیز ہے رمضان میں عمرہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا، وہیں ایک عورت نے بھی اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر جا رہے ہیں، میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر جانا چاہتی ہوں، لہذا مجھے تم اپنے اونٹ پر بٹھا کر، اپنی اونٹ کی سواری کرا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرائے۔ وہ شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے پاس تو اونٹ نہیں ہے، میرے پاس جو اونٹ تھا میں نے اسے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اب میرے پاس کوئی اونٹ نہیں ہے، لہذا وہ شخص
شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ تک سلام پہنچانے کے لیے کہا ہے، اور یہ بات پوچھنے کے لیے کہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتی تھی لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، وہ کون سا عمل ہے جسے کر کے آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہا تعدل حجۃ معی، یعنی عمرۃ فی رمضان، کہ تم اپنی بیوی سے کہو کہ وہ رمضان میں عمرہ کرے گی تو اسے میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اگر ہمارے پاس حج کرنے کی جو ہے استطاعت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، عمرہ کرنے کی تو استطاعت ہے، تو رمضان میں ہم عمرہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حج اور عمرے کا ثواب پانا ہے تو ایک عمل یہ کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا، اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اور سورج نکلنے کے 10 سے 15 منٹ بعد 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھنا، یہ بھی جو ہے مکمل حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت، جو آدمی صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، کب کی نماز؟ فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے، یہاں تک کہ سورج نکلتا ہے، ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ، تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین اسے حج اور عمرے کا مکمل ثواب عطا کرتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل، کیا عمل ہے؟ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا ہے، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے جب تک کہ سورج نہیں نکلتا، سورج نکلنے کے 10 سے 12 منٹ بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے اور مکمل حج اور عمرے کا ثواب پانا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک اور عمل حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی پاک صاف ہو کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے تاکہ وہ فرض نماز ادا کرے، گھر سے وضو کر کے چل کر آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ تاکہ وہ فرض نماز ادا کرے، تو اسے اللہ رب العالمین کون سا اجر دیتے ہیں؟ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، اس طرح ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے جس طرح ایک احرام باندھ کر حج کرنے والے کو ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو احرام باندھ کر حج پر جاتے ہیں اس طرح اگر ثواب حاصل کرنا ہے تو عمل کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر سے وضو کرنا ہے اور فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ فی جماعۃ فہی کحجۃ، جو آدمی چل کر مسجد کی طرف آتا ہے، کس نیت سے آتا ہے؟ تاکہ وہ جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھے، فرض نماز پڑھنے کی نیت سے وہ مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، فَهِيَ كَحَجَّةٍ، تو اسے مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ وَمَن مَشَى إِلَى صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ، اور جو آدمی نفل نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، فرض نماز نہیں بلکہ نفل نماز پڑھنے کے لیے چل کر مسجد کی طرف آتا ہے، فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ، تو اللہ تبارک و تعالی اسے مکمل عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن اعمال کو کر کے ہم حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک اور عمل وہ یہ کہ اگر ہم مسجدوں میں ہونے والے علمی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں
جو مسجدوں میں قرآن کا درس ہوتا ہے، جو مسجدوں میں حدیث کا درس ہوتا ہے یا علمی مجلسیں بیٹھتی ہیں، ان مجلسوں میں بھی ہم شریک ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی مکمل حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الى المسجد لا يريد ان يتعلم خيرا او يعلمه، کہ جو آدمی صبح کے وقت میں، جو آدمی صبح سویرے مسجد کی طرف آتا ہے اور اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے، لا يريد ان يتعلم خيرا او يعلمه، کہ وہ خیر کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے یا دوسروں کو سکھانا چاہتا ہے، قرآن کی تعلیم سیکھنا چاہتا ہے یا دوسروں کو سکھانا چاہتا ہے، حدیث کی تعلیم سیکھنا چاہتا ہے یا سکھانا چاہتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کان لہو کاجر حاج تامۃ حجتہ، تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین مکمل حج کا ثواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کام ہے؟ صبح سویرے علمی مجلس جو مسجد میں بیٹھتی ہے، اور مجلس میں اس نیت سے شریک ہونا کہ میں وہاں چند دینی باتیں سکھاؤں گا یا ان سے چند دینی باتیں سیکھوں گا، تو اللہ رب العالمین مکمل حج کا ثواب دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مکمل حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں جہاد کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، هل بقي من والديك احد، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے؟ کیا تمہارا باپ یا تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں امی، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے، میری والدہ زندہ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قال فابل الله في برها، اپنے ماں کی خدمت کرو، اپنے ماں کے ساتھ نیکی کرو، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، اگر تم اپنی ماں کی خدمت کرو گے تو تمہارے لیے حج کا ثواب ہے، تمہارے لیے عمرے کا ثواب ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ہے۔ سبحان اللہ، میرے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جنہیں ہم نظر انداز کرتے ہیں اور حج جانے کے لیے غلط طریقوں سے مال جمع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان تمام چیزوں سے جو ہے بچائے رکھے کہ جو آج حرام طریقے سے لوگ مال کما کر حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خلاصۃ القول یہ ہے کہ ہم اور آپ استطاعت نہ ہونے کی صورت میں حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز ہے نیت کریں، اچھی نیت کریں، خواہش کریں۔ نمبر 2، نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھے۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ حج یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا سامان تیار کرے اور ان کے گھر والوں کی خبر گیری کرے۔ نمبر 4، رمضان میں عمرہ کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 5، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا یہاں تک کہ سورج طلوع نہ ہو، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت جو ہے نماز ادا کرنا۔ نمبر 5، گھر سے وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے باجماعت فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد آنا۔ نمبر 6، علمی مجلسیں جو مسجد میں بیٹھتی ہیں ان میں جو ہے صبح صبح شریک ہونا۔ نمبر 8، والدین کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا۔ تو میرے بھائیوں، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے حج اور عمرے کے ثواب کو حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔